اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دے، هو اللہ احد، وہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، اس نے نہیں جنا کسی کو، ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، ولم یکن لہ، اور نہیں ہے اس کا، کفوا احد، ہمسر کوئی بھی۔ اس صورت کا نام سورہ اخلاص ہے، یعنی اس میں انتہائی اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توحید بیان، اللہ تعالیٰ کی صفات کا اقرار۔ یہ صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، نزول کے اعتبار سے اس کا 22واں نمبر ہے۔ اس سے پہلے 21 صورتیں نازل ہو چکی تھی، اس کا 1 رکوع اور 4 آیتیں ہیں۔ اس کا شان نزول تفسیروں میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کافروں کے سرداروں کا ایک گروہ حاضر ہوا اور سوال کیا کہ تم ہمارے خداؤں کو برا کہتے ہو، ان کی عاجزی اور بے کسی بیان کرتے ہو، بھلا بتلاؤ تمہارا خدا کیا کیا صفت رکھتا ہے اور کس چیز سے پیدا ہوا ہے اور اس سے کیا چیز پیدا ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، پھر جبرائیل علیہ السلام یہ صورت لے کر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد، قرآن پاک کا تیسرا حصہ ہے۔ اس کی تفسیر یہ بیان کی گئی ہے کہ اصولی طور پر قرآن کریم میں 3 عقیدے بیان ہوئے ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ قیامت۔ باقی جتنے عقیدے ہیں وہ ان کی فرع ہیں۔ توحید چونکہ قرآن پاک کا تیسرا حصہ ہے اور اس صورت میں عقیدہ توحید بیان ہوا ہے تو یہ قرآن کا تیسرا حصہ ہوئی۔ لیکن اکثر اور جمہور فقہاء کرام محدثین اعظام رحمہ اللہ اس کا یہ مطلب بیان فرماتے ہیں کہ جو آدمی ایک دفعہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل و کرم سے قرآن پاک کے تیسرے حصے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ بخاری شریف، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف میں روایت ہے کہ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایعجز احدکم ان یقرأ ثلث القرآن فی لیلۃ، کیا تم میں سے کوئی عاجز ہے اس بات سے کہ ہر رات قرآن پاک کے 1 ثلث پڑھ کر سوئے؟ قالوا ومن یطیقہ ذلک، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا کون اس کی طاقت رکھتا ہے کہ روزانہ قرآن پاک کا تیسرا حصہ پڑھ کر سوئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک دفعہ قل هو اللہ احد پڑھو گے تو تمہیں قرآن پاک کے تیسرے حصے کا ثواب ملے گا۔ ساتھیوں 1 منٹ میں 3 دفعہ پڑھی جا سکتی۔ ایک موقع پر ساتھی کام کاج کے لیے جا رہے تھے، آخر دنیا کے دندے بھی ہوتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جاؤ، میرے قریب ہو جاؤ، اقرأ علیکم ثلث القرآن، میں تمہیں تہائی قرآن پاک پڑھ کر سناتا ہوں۔ وہ پریشان ہو گئے، ضروری کام کے لیے جلدی جانا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتے اور تہائی قرآن پر وقت بھی لگتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، فرمایا تم قرآن پاک کا تیسرا حصہ سن چکے ہو، جاؤ۔ وہ بڑے خوش ہوئے۔ بعض چیزیں انعام کے طور پر ہوتی ہیں اور بعض محنت کا پھل ہوتی ہیں۔ انعام میں محنت کو نہیں دیکھا جاتا۔ آقا خوش ہو کر انعام دینا چاہے تو تھوڑے کام پر زیادہ دے دیتا ہے۔ حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالی عنہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے مسجد قباء کا رقبہ وقف کیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو قبیلہ بنو عمر بن عوف میں جہاں مسجد قباء ہے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 دن قیام فرمایا۔
ان حضرات نے جتنا ممکن تھا خدمت کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نظر آتے تھے۔ حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نظر آتے ہیں، کیا آپ کو مرضی کی چیزیں نہیں مل رہی؟ حضرت فرمائے جو کمی ہے ہم اپنی ہمت کے مطابق پوری کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پریشانی کی بات یہ ہے کہ اجتماعی طور پر نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے۔ حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضرت یہ میری زمین ہے، اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ حضرت جتنا رقبہ آپ فرمائے میں مسجد کے لیے مختص کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قیمت کیا ہے؟ انہوں نے کہا، حضرت میں قیمت نہیں لوں گا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کافی زمین دی ہے، اس کا میں واحد مالک ہوں، حضور آپ نشانی دہی فرما دیں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اشارے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل مسجد قباء کے لیے لکیر کھینچی اور حد بندی کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں قیام کے دوران ہی مسجد تعمیر کر دی گئی۔ اس مسجد کا نام جو ہے قرآن کریم میں آیا ہے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ۔ البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن تقویٰ پر رکھی گئی ہے، وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہو۔ مسجد قباء میں حضرت کلثوم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ یہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد پڑھتے اور اس کے ساتھ مزید کوئی سورت بھی ملاتے تھے۔ سورہ اخلاص ضرور پڑھتے تھے۔ مقتدی کافی دن دیکھتے رہے مگر انہوں نے اپنا طریقہ نہ بدلا۔ ساتھیوں نے کہا، آپ اسی صورت پر اکتفا کر لیا کریں، ساتھ اور صورت ملانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہنے لگے، تم اگر چاہو تو میں امامت کرانا وہ جو ہے چھوڑ دوں گا، لیکن اگر میں امامت کراؤں گا تو سورہ اخلاص ضرور پڑھوں گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ شکایت پہنچی۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امام مقرر کیا ہے، نیک آدمی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ پھر دوسری صورت ملاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا کہ تمہارے مقتدی یہ شکایت کرتے ہیں۔ کہنے لگے، حضرت فی صفت الرحمن، اس میں اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں، اس لیے میں اس کو پسند کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری اس محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے جنت واجب کر دی، مگر یہ یاد رکھنا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہر امام کو اجازت ہے کہ ہر رکعت میں فاتحہ کے ساتھ قل هو اللہ احد پڑھے۔ اگر ایسا ہوتا تو دوسرے صحابہ اعتراض نہ کرتے، کیونکہ اعتراض والے مقتدی بھی تو صحابہ ہے، پھر اعتراض بھی بڑی عدالت میں لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض چیزیں خصوصی ہوتی ہے، بعض آدمیوں کے ساتھ خاص ہوتی ہے، وہ قانون نہیں ہوتا کہ ہر آدمی اس طرح کرے۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی کی فضیلت سنی تو قربانی میں جلدی کی کہ عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی۔ چونکہ ان کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، گھر والوں کو کہا جلدی جلدی مجھے گوشت بھون دو، میں نے کھا کر عید کی نماز کے لیے جانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ اس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ جہاں عید کی نماز ہوتی ہے وہاں نماز سے پہلے قربانی جائز نہیں۔ ہاں دیہات جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی وہاں صبح کی نماز کے بعد جب چاہے قربانی کر سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، شاتو کا شات اللحم، یہ تیری بکری گوشت کی بکری ہے، قربانی نہیں ہوئی۔ وہ بیچارہ رونے لگ گیا، عرض کی، حضرت میرے پاس تو یہی بکری تھی، نہ میرے پاس اور بکری ہے نہ پیسے ہیں کہ خرید کر لاؤں اور قربانی کر لوں۔ ہاں میرے پاس 6 ماہ کا بکری کا بچہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ کر لے، فَلَن تُجْزِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ، تیرے بعد کسی کی طرف سے کفایت نہیں کرے گا، یعنی یہ تیری خصوصیت ہے، کوئی اور 6 ماہ کا بکری کا بچہ قربان نہیں کر سکتا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو بعض چیزیں خاص ہوتی ہے وہ اپنے مورد پر بند رہتی ہے، ان کا عمومی حکم نہیں ہوتا۔ اس لیے محدثین کرام رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ
حدیث دیکھ کر اس پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے جب تک حدیث کا علم نہ ہو، ناسخ و منسوخ کا علم نہ ہو کہ میں جو حدیث پڑھ رہا ہوں منسوخ تو نہیں ہے۔ تو خیر، سورہ اخلاص پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 10 پاروں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ فجر کی سنتوں میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے، اور 7 چکر طواف کے پورے کرنے کے بعد جو 2 رکعت مقام ابراہیم کے پاس پڑھنے ہوتے ہیں ان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ سورہ کافرون کے بارے میں پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اس کے پڑھنے پہ اللہ تعالیٰ چوتھائی قرآن کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس کی تفسیر اس طرح ہے کہ قرآن پاک میں اصولی مسئلہ یہ ہے کہ توحید، رسالت، قیامت، شرک کا رد، جب تک باطل کا رد نہ ہو وہ خلط ملط رہتا ہے۔ قل یا ایھا الکافرون میں کفر کا رد ہے، شرک کا رد ہے، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ کافر کو کافر کہنا گستاخی نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی اس کا ورد بنا لے تو وہ علیحدہ بات ہے، شیعہ پکے کافر، ان کے کفر میں کوئی شک نہیں، لیکن گلی محلے میں کافر کافر شیعہ کافر کے ورد کا کوئی فائدہ نہیں، اس سے الجھنیں پیدا ہوتی ہیں اور فتنہ فساد بڑھتا ہے۔ فقہاء کرام نے تصریح فرمائی ہے کہ مسلمان کو کافر کہنے والا کافر ہے، اور جس کا کفر ثابت ہو اس کو کافر نہ کہنے والا بھی کافر ہے، لہذا کافر کو کافر کہنا پڑتا ہے، لیکن اس کا ورد بنانا اور نعرے لگانے کا کوئی فائدہ نہیں، نقصان ہے۔ تو فرمایا قل ھو اللہ احد، آپ کہہ دے وہ ایک اللہ ہے، اس کے ساتھ اور کوئی نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے اور صفات میں بھی اکیلا ہے اور اپنے افعال میں بھی اکیلا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ صمد اسے کہتے ہیں کہ جس کے سارے محتاج ہو اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ یاد رکھنا، پیر، پیغمبر، ولی، قطب، غوث، شہید سب اللہ کے محتاج ہیں۔ سورہ فاتر آیت نمبر 15 میں ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ ھو الغنی الحمید۔ اے لوگو تم محتاج ہو اللہ تعالیٰ کی طرف اور اللہ تعالیٰ ہی غنی اور تعریف والا ہے۔ شاعر کہتا ہے، دینا ہے تو اپنے ہاتھ سے اے بے نیاز دے، دینا ہے تو اپنے ہاتھ سے اے بے نیاز دے، کیوں مانگتا پھرے تیرا سائل جگہ جگہ۔ لم یلد، اس نے نہیں جنا کسی کو، اس میں یہودیوں کا رد ہے، عیسائیوں کا رد ہے اور مشرکین کا بھی رد ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور کہا یہودیوں نے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ عرب اور بعض دوسرے علاقوں کے مشرک کہتے تھے فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ، اور بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ تو لم یلد میں اللہ تعالیٰ نے سب کا رد فرما دیا ہے کہ اس نے کسی کو نہیں جنا، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ بیٹی ہے۔ ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، وہ کسی سے پیدا بھی نہیں ہوا۔ بخاری شریف میں حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یشتمونی ابن آدم ولم یکن لہ ذلک، ابن آدم مجھے گالیاں دیتا ہے حالانکہ اس کو یہ حق نہیں ہے۔ وَيُكَذِّبُنِي ابن آدم ولم يكن له ذلك، اور ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے حالانکہ اس کو اس کا حق نہیں۔ گالیاں کیسے نکالتا ہے؟ يدعو لی ولدا، میری طرف اولاد کی نسبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کرنا اللہ تعالیٰ کو گالی دینا ہے۔ جیسے ہماری تمہاری ثابت النسب اولاد کے بارے میں کوئی کہے کہ یہ تیری نہیں ہے، یہ ہمارے حق میں گالی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں ہے، اس کی طرف اولاد کی نسبت کرنا گالی ہے۔ لیکن دیکھو جو اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، رزق اولاد اللہ تعالیٰ ان کو بھی دیتا ہے، کیونکہ رزق کا سلسلہ الگ ہے، اس کا قانون الگ ہے، یہ نیک کو بھی ملتا ہے اور بد کو بھی ملتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب، بے شک اللہ تعالیٰ دنیا دیتا ہے اس کو جس سے راضی ہوتا ہے اور اس کو بھی جس سے راضی نہیں ہوتا۔
دولت کی وجہ سے یہ سمجھنا کہ میں اللہ تعالیٰ کا پیارا بن گیا ہوں، حاشا کلّا۔ اگر دولت کی وجہ سے کوئی پیارا ہوتا تو قارون سب سے زیادہ پیارا ہوتا۔ اس کے خزانے اتنے زیادہ تھے کہ کافی بڑی جماعت ان کی چابیوں کو اٹھاتی تھی، اور دولت کا نہ ہونا اگر ناراضگی کی علامت ہے تو العیاذ باللہ نقل کفر نباشت کے پھر یہ کہنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ناراض۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں چراغ بھی نہیں ہوتا تھا، جو کی روٹی کھاتے تھے، وہ بھی سیر ہو کر نہیں، 2 دن مسلسل گندم کی روٹی نہیں ملتی تھی، اور اپنے کپڑے کو خود پیوند لگاتے تھے، جوتے کو ہاتھ سے گانٹ لیتے تھے۔ ساری زندگی میں 1-2 دفعہ گھر میں چراغ چلا، نماز اندھیرے میں پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنازے کی طرح لیٹی ہوتی تھی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو مجھے ہاتھ لگاتے، میں پاؤں سمیٹ لیتی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے۔ تو یاد رکھنا، دولت کا مل جانا اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی دلیل نہیں۔ بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے 2 مہینے ہمارے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی کہ پکانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی تھی۔ کسی نے پوچھا پھر کیا کرتے تھے؟ فرمایا انصار مدینہ دودھ بیچ دیتے تھے، کسی وقت کھجورے کھا لیتے تھے اور وقت گزار لیتے تھے۔ ایسے غریب آج دنیا میں کوئی پیدا ہوگا؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی، اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ رب تعالیٰ اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک اور اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک۔ یہ مختصر سی صورت ہے مگر اس کی فضیلت بڑی ہے۔ جو شخص اس کو سوتے وقت 3 دفعہ پڑھے گا گویا وہ پورا قرآن پڑھ کر سویا ہے، لہٰذا اس کا ورد رکھو۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔